بہت شکریہ مولانا صاحب، اور سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو جی، مبارکباد تو قبول کیجئے نا۔ بہت شکریہ، کس چیز کی مبارک پہلے سے پتہ تو چلے۔ یہ جو آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی، ویسے ناموں میں بھی بڑی اچھی موافقت ہے، دونوں ایک ہونے جا رہے ہیں، اس کی مبارکباد کی بات، دونوں آئی ہیں، دونوں آئی ہے۔ صافی صاحب، آپ خود ہمارے پشتون کلچر سے واقف ہیں، اگر مہمان گھر آ جاتے ہیں تو مہمان کے لیے ہم دروازہ تو نہیں بند کرتے جی، ان کو عزت بھی دیتے ہیں، انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے شائستہ انداز کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا وفد کوئی اس دفعہ پہلی بار تو نہیں آیا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ان کے آئے ہوئے وفد کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ اب یہاں ہمارا ایک عجیب سا ایک کلچر بن گیا ہے کہ اگر دو آپس میں مل کر ایک ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات ہی کو وہ فوراً ایک اتحاد کے نام سے تعبیر کر لیتے ہیں کہ بس، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو جہاں پاکستان بھر کے الیکشن کے نتائج پر اعتراض ہے، وہاں کے پی میں تو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں نا، انتخابات کے حوالے سے۔ ہاں، آپ کی سیٹیں تو ان کو دلوائی گئی ہے یا وہ جیت چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہم نے ان کے سامنے بھی رکھا کہ بھئی ہماری پوزیشن تو یہ ہے، اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ، کوئی ایسا کوئی تلخی کے ساتھ نہیں رکھا ہم نے، لیکن ان کے ذہن میں رکھا کہ بھئی ہماری پوزیشن تو یہ ہے جی۔ اب رہی بات یہ کہ پی ٹی آئی اور جمعیت کا جو آپس میں 12 سالہ اختلاف رہا ہے، اور وہ جن تلخیوں سے بھرا ہوا ہے، اور میں یہ اگر لفظ استعمال کروں کہ ہمارے درمیان کوئی ایک دیوار حائل نہیں ہے، پہاڑ حائل ہیں، تو اس کو اب عبور کرنا، سر کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنی پوزیشن پر قائم ہیں تو وہ اپنی پوزیشن پر قائم ہیں، نہ انہوں نے اپنی پوزیشن تحلیل کی ہے، نہ ہم نے اپنی پوزیشن تحلیل یا تبدیل کی ہے۔ ہاں، تو کوئی اتحاد وغیرہ نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں جی، لیکن کسی مشترکہ جدوجہد پہ اتفاق، اگر بالفرض، یہ فوری طور پر تو مجھے نظر نہیں آتا کوئی مشترکہ جدوجہد یا ایسی کوئی بات، لیکن اگر یہ ان کا یہاں تشریف لانا، ان کے ہمارے ساتھ گفتگو کرنا ایک ماحول تشکیل دیتا ہے، ایسا ماحول کہ جس میں پھر مذاکرات ہوں، ایسا ماحول کہ مذاکرات کے نتیجے میں پھر مسئلے کے حل کی طرف ہم پہنچیں، تو ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی آدمی نہ مذاکرات کا انکار کرتا ہے، نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتا ہے، اور اس کا دار و مدار آنے والے حالات پر ہیں۔ اس کو ایک سرسری ابتدائی ملاقات کو اتحاد کہنا دو۔ مسئلے کا حل آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ری الیکشن، یا مخصوص حلقوں پہ ری الیکشن، یا ری کاؤنٹنگ، کیا؟ آپ نے جو سوال ابھی کر لیا ہے نا جی، کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی جو ریگنگ ہوئی ہے، اور جس منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئی ہے، اور کس پارٹی کو کہاں ہم نے جتوانا ہے اور اسی پارٹی کو کہاں کہاں ہروانا ہے، کس کینڈیڈیٹ کو ہروانا ہے، کس کینڈیڈیٹ کو جتوانا ہے، اور پھر اس کے لیے جس طرح رشوتیں لی گئی ہیں، جو میرا تو دماغ خراب ہو گیا اس قسم کی جو دوستوں کی طرف سے یہ شکایتیں آ رہی ہیں۔ کس نے لی اور کس نے دی؟ ابھی اس پر میرے خیال میں ہمیں تفصیلی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک چیز میں پریس کانفرنس میں بہت علی اعلان کہہ چکا ہوں، اور باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں، اور مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہیں اس حوالے سے، جو بات میں کہہ رہا ہوں جی۔ لیکن اگر اس قسم کی شکایتیں اٹھتی ہیں ایک الیکشن کے کوک سے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکشن کو ہم کیسے تسلیم کر لیں، کیسے قبول کر لیں، کیوں یہ متنازع نہیں ہوں گے پھر؟ تو مجھے تو اس بات پر انتہائی سخت تکلیف ہے کہ 2018 کا الیکشن وہ بھی متنازع ہو گیا، اب کہ پھر یہ بھی متنازع ہو گیا،
اور اس سے قبل جو اگر آپ نے کہا نا کہ اب تک کسی ہر الیکشن تو نہیں، 2018 کا تو صرف ایک پارٹی نے تسلیم کیا تھا اور باقی سب نے مسترد کیا تھا. اس مرتبہ دو بڑی پارٹیاں جو ہے وہ کچھ تحفظات کے ساتھ قبول کر رہی ہے. میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں جی کہ تقریباً یہی مینڈیٹ آپ لوگوں کا اس وقت تھا جب 2018 میں الیکشن ہوئے، چند سیٹوں کے آگے پیچھے کر کے جی. تو پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، اس وقت اسی مینڈیٹ کے ساتھ کیوں کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور آج اسی مینڈیٹ کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں جی. پی ٹی آئی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ آپ کو بھی تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے، کچھ سیٹیں آگے پیچھے کے ساتھ. آپ لوگ اس وقت کیوں کہہ رہے تھے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں اور آج کیوں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ صرف جمعیت ہے جو کہتی ہے کہ وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. غلط ہوتا ہے، چاہے وہ 18 میں ہو چاہے وہ 24 میں ہو. تو اس حوالے سے اب تو اور بھی آوازیں اٹھ گئی ہے. سندھ میں جی ڈی اے نے بھی بالاتفاق وہاں پر بڑے مظاہرے کر لیے ہیں. ہمارے جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں یا ہمارے اختر جان مینگل صاحب ہیں، انہوں نے بھی واضح کہہ دیا ہے. ایمل خان نے بھی پریس کانفرنس کر کے واضح طور پر کہا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ غلط ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ مختلف علاقوں کے ہمارے بڑے اہم جماعتیں جن کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے، اور پھر یہ ہے کہ حضرت ایک ہے جماعت اور ایک ہے پارلیمانی جماعت. پارلیمانی جماعت ایک پارٹی نہ صحیح ہو تو ایک ووٹ سے بھی آپ ہار سکتے ہیں جی اور پارلیمان میں نہیں جا سکتے جی. لیکن جماعتوں کی اپنی حیثیت تو ہے، ان کے فالوورز تو ہیں، عوام میں تو ہیں، ان کی جڑیں ہیں، ان کے اندر اس کے اپنے اثر رسوخ ہے جی. تو وہ چیزیں جو ہیں، لیکن مولانا صاحب یہ آپ نے جو دلائل دیے کہ نون لیگ کو بھی اتنے ووٹ پڑے ہیں جتنے پہلے پڑتے تھے، پیپلز پارٹی کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، تو یہ الٹا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ الیکشن فیئر ہوا ہے کہ جب سب کو اپنا حصہ بقدر جسہ ملا ہے؟ یہ سوال خود میں نے کیا ہے. آپ کیوں کریں گے یہ سوال جی؟ یہ میں نے کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے کہ اگر آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں تو پھر 9 مئی کا جو آپ کا بیانیہ ہے وہ تو دفن ہو گیا نا، اس کے بعد تو ختم ہو گئی بات جی. اور پھر اس کا معنی یہ ہے قوم نے باغیوں کو ووٹ دیا ہے، ملک کے باغیوں کو ووٹ دیا ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر تضادات ہیں تو صرف ہمارے لیے نہیں ہے کوئی تضاد، ہم تو اسی تسلسل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن خود ان کے لیے تضادات ہیں. سو میں مسلم لیگ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی تضاد ہے، پی ٹی آئی سے بھی کہتا ہوں آپ کے ہاں بھی تضاد ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں آپ کے ہاں بھی تضادات ہیں. تضادات کی نوعیت شاید مختلف